السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علیو. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. ماہ محرم میں کیا ہو گیا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. مومن و ویران مدینہ ہوا ہو گئی آباد مگر کربلا. مومن و ویران مدینہ ہوا ہو گئی آباد مگر کربلا. روتے ہیں مرکب میں رسول خدا روتے ہیں مرکب میں رسول خدا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. ہائے وہ عاشور وہ کرب و بلا بھول نہ پائیں گے اہل عذاب. ہائے وہ عاشور وہ کرب و بلا بھول نہ پائیں گے یہ اہل عذاب. آل محمد پہ تھی کیسی جفا آل محمد پہ تھی کیسی جفا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. ہو گئی پردیس میں بربادیاں بینیاں کرتی رہی شہزادیاں. ہو گئی پردیس میں بربادیاں بینیاں کرتی رہی شہزادیاں. شام تلک جائیں گے ہم پہرےدار شام تلک جائیں گے ہم پہرےدار کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. کٹ گئے عباس کے بازو قلم ہو گئے بے آسرا اہل حرم. کٹ گئے عباس کے بازو قلم ہو گئے بے آسرا اہل حرم. چھینی گئی پاک سرے روزدار چھینی گئی پاک سرے روزدار کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. سامنے دریا یوں ہی بہتا رہا کنب محمد کا ترستا رہا. سامنے دریا یوں ہی بہتا رہا کنب محمد کا ترستا رہا. 3 شب و روز نہ پانی ملا 3 شب و روز نہ پانی ملا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. بہ گیا جب شاک پہ شاکا لہو گونج رہی تھی یہ صدا یا رسول. بہ گیا جب شاک پہ شاکا لہو گونج رہی تھی یہ صدا یا رسول. ہوتی تھی فریاد یہ کھا کے شفا ہوتی تھی فریاد یہ کھا کے شفا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا. اب ستر شریف پڑھ آپ کی اور آپ کی حرف. حضرت یونس علیہ السلام کا آغاز قرآن عظیم میں آیت میں ہے.
حضرت یونس علیہ السلام کا آغاز قرآن کریم کی 6 سورتوں میں آتا ہے، سوروں میں آتا ہے: سورہ نساء، سورہ نام، سورہ یونس، سورہ صفا، سورہ الانبیاء، سورہ کلام۔ ان میں سے پہلی 4 سورے میں یونس علیہ السلام کا نام مذکورہ ہے، اور آخری 2 سورے جو ذنون اور صحابہ خواتین یعنی مچھلی والا کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 784 سے لے کے 784 سے لے کے 860 کے مقابلے مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی، تو اللہ نے انہیں منصوب نبوت سے سرفراز کیا۔ ان کا ایشورے کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا۔ یہاں سے فر مشرق کے لوگ تھے۔ اس کا قوم کا مرکز اس کے وقت نینوی تھا، جس کا وسیع گھاڑی رات آج بھی دریا دجال کے مشرق کے کنارے میں آب و موصل شہر کے اعظم متعلق پایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایشوروں کو وحدی لا شریک لے کے دعوت دی، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھڑکایا اور جھوٹا ثابت کیا اور پرسرستی کرنے کا انکار کر دیا، اور ایسا فر پر ڈال دیا، پر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و سمت شروع کر دیا، انہیں دھمکا دیا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ تب مسلسل یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے میسر ہو کے قوم سے خفا ہو گئے، اور ان کے خواتین دین میں آنے والے دردناک عذاب اہل بد دعا دی۔ پھر تیسرے دن آنے والی پہلی عہدی رات کو بستی میں نکل گئے۔ دن کا وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر وہ نہ ملے۔ اور ان کے شہروں اور حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا۔ وہ عذاب کے قتل دین کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب کا دیکھ کر جب ایشورے نے توبہ و استغفار کرے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستوروں میں جو حوصلہ بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک وہ آپ کی حاجت پوری نہ کر لے۔ بس کب نبی نے اس کو قبول کو متعلق آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، اور اللہ کے مقرور کردہ واقعے سے وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کے لیے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انصاف سے اس قوم کو عذاب دنیا کو نہ کیا، کیونکہ ان پر تم حاجت کی شرطیں پوری نہ ہوئی تھی اور انہوں نے معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا فرد کا کنارہ پہنچتے گئے تو ایک کشتی مسافر سے تھی، باہر وہ پائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی میں لنگر کھانا ہٹایا، اور پورے دن کشتی میں سمندر میں سکون چل رہی تھی۔ اچانک اونچی لہر آنے لگی، لوگوں نے اپنا سارا سامان سمندر میں پھینک دیا کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کا متعلق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کوئی کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا مشکل کا آثار کچھ نظر نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے ساتھوں کو
اپنے اللہ تعالیٰ کی میرے نئے نبی سے وہاں کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا ناپسند نہیں آیا تو یہ میرے آزمائش ہے، اس کے آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر فلاوہ اہل کشتی نے ان کا یہ سن کر ان پہ یقین نہ کیا۔ انہوں کو ایسا لگا کہ ایسا کرنا ہمارے ٹھیک نہیں، اور آپس میں ہی طے کیا کہ عراق اندیزہ کی جانچ چنانچہ 3 مرتبہ عراق اندیزی کی گئی، اور تینوں مرتبہ عراق اندیزی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ مجبوراً ہو کر انہیں حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈھکیلنا پڑا، یا وہ خود ہی دریا میں کود گئے۔ اس کے وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، تمہارے اعزاز نہیں ہے، اس لیے ان کا جسم پورے کو تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں دیکھے کہ وہ زندہ پا رہے ہیں تو اہل اپنے دامن کو ظاہر کیا، کیونکہ وہ وہی اللہ کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نئے نبی سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکار، ان پر 3 اندھیرا ہوئے تھے۔ پہلا رات کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور تیسرا سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ یہ صحت نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخر کار وہ اندھیروں میں پکڑے گئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میرے تیری پاک بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم رکھنے والا ہوں۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگ کر اللہ سے دعا عرض کرے تو وہ ضرور قبول ہوں گی۔ یہ قبول دعا اس کی ایک دعا ہے۔ ابن حامد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو قیامت عرش کی پورے جتنے بھی قیامت تھے، عرش سے لے کے آسمان تھے، یہ گونج رہی تھی، گھومنے لگی کہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور و دراز جگہ کی آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آتے ضرور ہے، آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ نے کہا، حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کا پاک کلو قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتا ہے اور جس کی دعا تیری پاک قبول ہوتی ہے، اہل جس وقت حرام کے وقت نیکی کرتا ہے تو اس کا مصیبت کے وقت اس پر رحم کر، اس کی مصیبت کے بعد وہ اللہ کیسے اس پر رحم نہ کرے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اب کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر میں کنارے کے پاس چھوڑ دے۔ روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 10 دن یا 40 دن یا چند گھنٹے تذکرہ کرتے رہے۔ چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کا کنارہ پار لگا دیا۔ حضرت ابو طالب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پیدا ہوا پرندہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جس کے جسم پر بال نہیں ہوتے۔ عرض یونس علیہ السلام بہت نحیف ناتوان حالت میں تھے، کشتی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بلدی درخت کائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھیلے میدان میں ڈال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقین کی بیل آگے کر دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بیڑ بھیج دی جو زمین کے آغاز پر چھڑ کے بڑی ہو گئی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی۔
حتیٰ کہ آپ ایک دانوی لوٹ آ گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل میں جڑ میں اللہ تعالیٰ نے صرف کی کپڑ لگا گئی اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ سے وحی کا ذکر ان کے مخاطب آیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا ناز کر رہے ہو، اظہار کر رہے ہو، جو کہ ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوی کے 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جانور بھی آباد ہے، اس کو تم نے بد دعا اور ہلاک کی دنیا میں کیا کوئی ناگوار نہیں ہوگا؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں؟ جبکہ تجھ کو اس بیل سے اس ہی جو تم کو وہی کا انتظار کرے بغیر قوم کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کی نزدیک یہ ہے کہ مناسب تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور ان سے نفرت کرے۔ جاؤ، نفرت زیادہ ہو جانے میں اجلدہ کر لے اور روح کا انتظار بھی نہ کرے۔ یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوی کے لوگ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہے، اور اب اہل یقین سے تب ہی یونس علیہ السلام کو ہر جگہ ڈھونڈنے لگے۔ سوچا کہ فوراً بادشاہ سے لے کر دعائیں، سب کے دل میں خوف اور دہشت کا کانپ اٹھ چکا تھا، اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرے اور اسلامی خدائی تعالیٰ کی توبہ و استغفار کرنے لگے، اور ہر قسم کی گناہ سے کشتی و آبادی کے درمیان میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ قرات کرنے لگے، ربنا منی بما جاء یونس۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام کو جو تیرے پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب اہل سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ کے پاک سے نصیحت و تصدیق دے کر دوبارہ نینوی جانے کا حکم دیا کہ قوم میں راہ کر کی رہنمائی فرمائی جا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوی واپس آئے، تشریف لے کر آئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اسلام کی زندگی نینوی میں ہی گزارے اور وہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر تھی جو نینوی کے تباہی ہونے کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے اور اللہ ہی کی ہدایت پہ معلوم ہے اتنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمہ تو بس پیغام پہنچانا ہے۔ آپ سب پر شریف پڑھا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور زہرا صادقہ طاہرہ مبارکہ زکیہ رضیہ مسد اور بطول آپ کا لقب ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی پرورش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش اور خانہ نبوت میں ہوئی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس میں وحی اور آیت قرآنی نازل ہوتی ہے۔ جس وقت مکے میں مسلمانوں کے سب سے پہلے گھر خدا واحد کے لا شریک اور وحدانیت پر ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان پر باقی رہے ہیں، اس سال پوری عرب پر پوری دنیا میں یہ تنہا ایسا گھر ہے جس سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مکے کی سب سے مسکین بچی تھے۔
جو آپ اعتراف میں ایسے جوش و خروش کے دیکھ رہے تھے، آپ اپنے گھر میں اکیلے تھے اور بچپن میں زندگی کو تنہائی میں گزار رہے تھے۔ شاید اس تنہائی کا راز یہ تھا کہ آپ بچپن ہی سے اپنی ساری توجہ جسمانی ریاضت اور روحانی تربیت کی طرف توجہ کرتے تھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے شادی کے بعد پوری دنیا میں نمونہ خاتون کی حدیث حصے سے افغان امن پر جمکین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخزی گرمی جس طرح ازروجل آج کے مرحال میں سب کے لیے نعمان کے اسود امن تھی، اس طرح اپنے پردگار کی افعال میں بے ہی نعمان تھی۔ جب آپ گھر کے کاموں سے فارغ ہوتے تو آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے، خدا کی بارگاہ میں گریاں کرتے، اللہ کو راضی کرتے اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے جات امجد حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام، روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میری والدہ گرمی شب جمعہ کو صبح تک مرحب عبادت میں کھڑی رہتی تھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو بے ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں فرماتی، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کہتی۔ ایک روز میں نے سوال کیا، اماں جان، آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے خیر نہیں کرتی؟ آپ نے کہا، میرے بیٹے، پڑوسیوں کا حق پہلے ہے۔ وہ تسبیح ہے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، شیعہ اور اہل سنت کے مشہور ہے، معتبر کتابوں اور دوسرے سندوں میں موجود ہے اور سب کے نزدیک مشہور ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کسب علم، حضرت فاطمہ علیہ السلام نے شروع ہی سے وحی اہل کے سرچشم سے علم حاصل کیا، جن ساروں موز کے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بیان فرماتے تھے، حضرت علی علیہ السلام نے ان کی تحریر فرماتے ہیں اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کو جمع فرماتے ہیں اور مصحف فاطمہ کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں جمع ہو گئے۔ دوسروں کو تعلیم دینا، حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم و اسلامی تعلیم کے ذرائع عورتوں کو ان کے ذمہ داری سے انشناد کرتے تھے۔ آپ کی کنیز و شاگرد وضائع 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کرتے رہے اور جب بھی وہ کوئی بات کہنے چاہتے تو قرآن کی آیت کے ذرائع اپنی بات کو بیان کرتے۔ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ کہ صرف علم حاصل کرنے سے تھکتے تھے بلکہ دوسروں کو دینے، مسلسل سکھانے میں حوصلہ، ہمت اور کوشش کرتے رہتے تھے کہ ایک روز میری والدہ محبت بہت بوڑھی ہے اور ان سے نماز میں غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ سے مسلسل معلوم کر لوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک سوال کیا، اس سے سوال کا جواب دے دیا اور خاتون دوسرے اور تیسرے مرتبہ پھر سوال کرنے آئی اور آپ نے جواب سن کر وہ چلی گئی۔ اس کے تقریباً 10 مرتبہ یہ کام انجام دیتی رہی اور ہر مرتبہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ وہ خاتون بار بار کی رفت میں آمد سے شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، اب میں آپ کو زحمت نہ دوں گی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، دوبارہ بھی آنا اور اپنے سوالوں کے جواب معلوم کرنا۔ تم جس قدر بھی سوال کروں گی میں ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے اپنے والد مجتبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، قیامت کے روز علم ہمارے بعد مشہور ہوگا کہ اور ان کو ان کے علم کے مطابق قیمتی لباس عطا کیا جائے گا اور ان کا یہ ثواب اس کے قدر کا ہوگا جس کے قدر انہوں نے بندگان الہی کے ہدایت و ارشاد میں کوشش کی۔ عبادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رات کے ایک حصے میں عبادت میں مشغول رہتی تھی. آپ کی نماز شباب میں لمبی قدر ہو جاتی تھی. آپ کے پائے اقدس مبارک میں محترم ہو جاتے تھے. حسن بصری متفی 110 کہتے تھے اس کی آمد کے درمیان کوئی بھی ذرائع و عبادت و تقوی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ نہیں تھا. آپ کا برکت گل بندی. ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب کے پاس ایک چاروں طرف علاقہ بن گیا تھا. ایک بوڑھا شخص پھٹے پرانے لباس اور بری حالت میں مسجد میں داخل ہوا. اس میں چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس گئے اور اس کو حوالے پرست کیا. اس شخص کا جواب دیا یا رسول اللہ میں ایک پریشان حال فقیر ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلائے, بیمار ہوں, مجھے لباس دے دیجئے, لاچار ہوں, میری مشکل کو دور کر دیجئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن خیر کی طرف رہنمائی کرنا خیر کے لیے تراہی ہے. پھر آپ نے اس کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف رہنمائی فرمائی. اس بوڑھے آدمی نے مسجد اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے فاصلے طے کیے اور اپنی حاجت کو آپ سے بیان کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرے گھر میں بھی اس وقت کچھ نہیں ہے. پھر آپ نے اپنا گلبند جو چنانچہ حمزہ ابن عبد المطلب کی بیٹی نے آپ کو زیارت کیا تھا اپنے گلے سے کھولا اور اس بوڑھے فقیر کو دے دیا اور فرمایا اس کو بیچ دو اور انشاءاللہ تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. وہ بوڑھا فقیر مسجد میں آیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اصحاب کے درمیان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ان سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے یہ گلبندی مجھے عطا کی ہے تاکہ میں اسے بیچ کر اپنی حاجتوں کو پوری کروں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریاں فرمائی. عمر یا سائر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت دے کہ میں اس گلبندی کو خرید لوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اسے خریدے گا ان کے عذاب سے وہ محفوظ رہے گا. آپ سب دادا کو لوگ نل کھول رہے کیا اندر بچے لوگ پانی کا نل کھول رہے کیا نہیں نا پانی کا نل کھول رہے کیا. عمر یاسین نے فقیر سے پوچھا اس گل کو کتنے میں فروخت کروں گے. اس فقیر نے کہا اس روٹی اور گوشت کے بدلے میں جس سے میرا پیٹ بھر جائے, اس لباس کے بدلے میں جس میں میرا جسم ڈھک جائے, اس 1 دینار کے بدلے میں جس میں میں گھر تک پہنچ جاؤں. عمر نے کہا میں اس کے بدلے سونے کی 20 دینار, کھانا, لباس اور 1 سوار کے بدلے تجھے یہ خریدتا ہوں. عمر اس فقیر کے اپنے گھر لے گیا, اس کو سیراب کیا, لباس پہنایا, سوار دیا اور سونے کے 20 دینار دے دیے. پھر اس ہار سے خوشبو لگائی اور اس کو کپڑے میں باندھ کر رکھ دیا اور اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ, میں نے تمہیں بھی ان کو بخش دیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غلام کو گلبندی کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بخش دیا. غلام حضرت فاطمہ کے نزدیک آئے. آپ نے کہا اس سے گلبندی کو لے لیجئے اور غلام نے فرمایا میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کرنے دیا تھا. غلام ہنسا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس سے ہنسنے کا سبب دریافت کیا. اس نے جواب دیا یا بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گلبندی کی برکت پر مجھے ہنسی آ گئی.
کہ اس ہار نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک لاچار کو سواری دی، ایک پھٹے پرانے کپڑے کو کپڑا دلایا، اور ایک جو اس کے پاس سوار نہیں تھی، جس میں چلنے کی ہمت نہیں تھی، اس کو سوار دیا، غلامی سے آزاد کیا، آخر کار پھر اپنے ملک کو واپس گیا۔ اسلام کی پہلی جنگوں میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کردار۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال حکومت تھی، 27 یا 28 اور 35 سے 90 تک سرائی تاریخ میں ذکر ہوا ہے۔ ارزوں کے جنگ میں کہتے ہیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس و بنفس شریک فرمایا اور مستقیم لشکر کے کام سنبھالا، اور جنگ میں ہر وقت سپاہیوں کے شان بے شان حاضر و ناظر تھے۔ صحرا اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک نہیں فرمایا بلکہ اس کو اپنی جنگ سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ بعض مرتبہ یہ جنگ 2 یا 3 مرتبہ تک جاری رہی تھی، اور یہ بات بھی قبل ذکر کے حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ مشرق زندگی کو کثیر بصرت میں میدان کے جنگ یا تلگیب کے گزر اور آپ کے غیر موجودگی میں حضرت فاطمہ علیہ السلام گھر کے مزداروں کے بچوں کے تربیت میں مشغول رہتی تھی، اور آپ اس کام کو اس طرح انجام دیتی تھی کہ وہ جہاں کے زمینداروں کو انجام دیتی تھی، اور پھر آپ اس عرصے سے جتنے بھی شہید ہو گئے تھے عورتوں کے بچوں کو مددگار فرماتے تھے اور ان کے ہمدردی ظاہر کرتے تھے۔ کبھی کبھی میدان میں مدد کرنے والی عورتوں کے شکوک کھیل اور ان کو ان کی زمیندار کا حصہ دلایا کرتے تھے، اپنے محترم افراد کے زخم کے مرہم لگایا کرتے تھے۔ جنگ احد میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ عورتوں کے ساتھ احد کے میدان میں احد کے مدینے سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جس جنگ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے جسم کے اقدس پر بھی بہت زیادہ زخم لگ گیا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون صاف کرتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام اپنے سر سے پانی ڈالتے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ خون بند ہی نہیں ہو رہا تو آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ کو زخم پر لگایا جس سے خون بند ہو گیا۔ جنگ احد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ سیدنا الشہداء کی شہادت ہو گئی۔ جنگ کے بعد حضرت حمزہ کی بہن صفی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے مسئلے شہداء لاش پر پہنچے اور رونا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی گریہ فرمائی رہے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ گریہ فرما رہے تھے، اور حضرت حمزہ کے خطب کرنے پر فرماتے ہیں تمہاری مصیبت جیسے کوئی مصیبت مجھ پر پڑی ہے۔ پھر صحیفہ نے کہا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خطب کر کے فرمایا مبارک ہو، ابھی جبریل مجھ سے خبر دینے آئے تھے کہ 7ویں آسمان پر حمزہ شیر خدا اور شیر رسول خدا موجود ہے۔ جنگ احد کے بعد جب تک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ زندہ رہی ہر تیسرے دن حضرت فاطمہ علیہ السلام کے زندہ رہتے تھے، اور ان کے بعد دن کے جتنے بھی دن جاتے رہے زیارت کرتے رہتے تھے۔ جنگ خندق میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک روٹی لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے روٹی پکائی تھی، میرا دل چاہا کہ یہ روٹی آپ کے لیے لے کر آ جاؤ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی روٹی ہے جو میں 3 دن کے بعد کھا رہا ہوں۔ جنگ موت میں جعفر ابن طالب کی شہادت ہو گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر گئے اور ان کی بیوی بچوں کو دلاسا دیا اور کہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ گریہ فرما رہی تھی
پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر جیسا نوجوان پر رونے والوں کو رونا چاہیے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ آج وہ اپنے گھر آ رہے ہیں، میں نے انہیں بلایا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فتح مکہ میں بھی موجود تھی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آخری لمحے تک، آخری ایام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار کی شہادت اختیار کر لی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اپنا نورانی چہرے کی طرف دیکھ ہی رہی تھی۔ آپ کے چہرے پر بااختیار تشویش اور پسینہ آ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد بزرگ کے دیکھ جاتی تھی اور گریہ فرماتی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی پریشانی برداشت نہ ہو سکی۔ آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کان میں کچھ کہا جس سے آپ کو سکون ملا۔ آپ مسکرا اٹھی۔ اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مسکراہٹ بڑی توجہ اور تھی۔ آپ سے سوال کیا رسول خدا علیہ السلام نے آپ سے کیا فرمایا؟ آپ نے جواب دیا جب تک میرے والد بزرگ زندہ ہے میں اس سوال کا راز بیان نہیں کروں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد وہ راز کھلا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا میرے والد بزرگ نے مجھ سے کہا تھا میری اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اس وجہ سے میں خوش ہو گئی تھی۔ آپ سب درود شریف پر آپ خیال کریں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کا گھر مسجد کے ساتھ میں ہی تھا تو حسن اور حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز باہر مسجد تک آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں نم ہوئی اور آپ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی کو بلایا، لیکن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر میں نظر نہ آئی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حجرے پہنچے تو پتہ چلا آپ بستر بیمار ہے، آپ کا چہرہ زرد ہے اور ان کی آنکھوں کے نیچے کھڈے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہاں بس پہنچنا تھا۔ بی بی نے فرمایا اے میرے بابا اپنی بیٹی کو معاف کیجیے گا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے نہیں آ پائی۔ مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی جسمانی کمزور ہو چکی ہے، وہ بھی اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ یہ سن کر رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ بی بی نے فرمایا حکم فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ حسن اور حسین کی رونے کی آواز سن کر میں یہاں پہنچایا ہوں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بابا 2 دن سے حسن اور حسین نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ حسین بہت چھوٹا ہے، اسے آپ دودھ پلا دیجئے اور حسن کو آپ اس کو دودھ پلا دیجئے اور حسن کو میں اپنے پشت پر سوار کرتا ہوں تو اس کو آرام پائے گا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ بی بی نے فرمایا بابا مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو چکا ہے، حسین کو دودھ کیسے پلاؤں؟ بس اللہ کے رسول نے امام حسین کو اپنے گود میں اٹھایا۔ رسول اللہ نے مبارک زبان امام حسین علیہ السلام کو چوسنے دے دی اور پھر ان کو آرام ملا۔ پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کر دیا، پھر آپ کو بھی آرام ملا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کا قرآن مختلف شہروں میں پہنچانے گیا ہے،
اس کے نتیجے میں خاندان نبوت کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا ہے. یہ فاطمہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا رسول، اللہ کے خاندان، جن کو اللہ کے رسول نے جس کی سالانہ آمد 40 لاکھ دینار سے زیادہ تھی، اس وقت میں بھی تمام غریبوں کے پیٹ پلتے تھے. دین تبلیغ کیا کرتی تھی. بی بی سیدہ ساری چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور خود 3 دن بھوکی رہتی تھی اللہ کے خاطر. جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بعد بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کی رحلت ہو گئی. رسول خدا رسول اللہ کی آل کے لوگ مکے میں مذاق اڑانے لگے. مکے کے کافروں نے سوچا ہم رسول اللہ کی بیٹی کو ہماری شادی میں بلائیں گے. محمد کی بیٹی کے پاس وہ ایک ہی کپڑا ہے، وہ وہی پہن کر آئیں گی. معاذ اللہ یہ سوچ کر آپ کو دعوت دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے دعویٰ کرتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے یہ دیکھو کہ محمد کی بیٹی کو اس کے بابا گلی گلی میں نبوت کرتا ہے اور اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. تو وہ پوری محلے کی عورتیں مذاق اڑا رہی تھی. یہ سوچ کر بس ان نے اس چیز کا ارادہ کیا. اس کے ساتھ ساری عورتیں بی بی کے پاس آئی، کہنے لگی ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمارے یہاں جو شادی ہے اس میں آپ آئے. بی بی نے کہا میں کوئی کام اپنے بابا سے بغیر پوچھے نہیں کرتی ہوں. میں اپنے بابا سے پوچھوں گی، اگر اجازت دیے تو میں آؤں گی. آپ جب گھر آتے ہیں تو جناب سیدہ اپنے دست ادب کو چھوڑ کر کہے بابا محلے کی عورتیں آئی تھی اور کہنے لگی کل ہمارے گھر میں شادی ہے تو تم ضرور آنا. لیکن ان عورتوں کے چہرے پہ منافقت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم جانا، اگر تم نہیں جاؤں گی تو یہ لوگ کہیں گے ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھائے تھے، یہی لوگ ہی خود ہم سے نفرت کرتے ہیں. بی بی نے فرمایا کہ میں جاؤں تو صحیح لیکن میرے پاس یہ ایک ہی جوڑا ہے، کافی لوگ کئی جگہوں سے سیاہ ہوا بھی ہے. بس یہاں کے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. بس اتنا کہنا تھا. اللہ کے حکم سے جبریل امین آئے، جنتی لباس لے کر حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس پہننے کہے اور پہننے کا. بی بی نے کہا یہ لباس تو بہت خوبصورت ہے، یہ لباس پہن میں جاؤں گی تو ان کی آنکھوں میں ماریں گا تو نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی بی یہ لباس کو اپنی آنکھوں پہ رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو. ایک لمحے کے لیے رک کر کہا بابا اتنا اچھا لباس پہن کر جاؤں گی، اس لباس کی چمک دھمک سے دوسری عورتیں احساس کمترین میں نہ چلی جائے. میں یہ لباس پہنوں گی اور اس کے اوپر میرا جو ہمیشہ کا لباس ہے وہ پہن کر جاؤں گی. اگر انہوں نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا بی بی فاطمہ پھٹے پرانے کپڑوں میں شادی میں داخل ہوں گی تو سب عورتیں ہنسنے لگی اور کہنے لگی دیکھو رسول اللہ کا خاندان آیا ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. سب زور زور سے ہنسنے لگے. تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنا کپڑا جنتی لباس پہن لیا. تو جتنی بھی وہاں کی عورتیں تھی سیدہ کا نور اور اس کپڑے کا نور لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. دیکھ کر سب حیران ہو گئی. انہوں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت لباس نہیں دیکھا تھا اور نہ امامہ دیکھا تھا. دلہن پہنچی کہ کتنا شور کیوں ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کی بیٹی آئی ہے. ان کے چہرے لباس میں اتنا نور ہے کہ سب دیکھ کے حیران ہو گئے اور سب بیٹھ گئے. سب بیٹھ کر دلہن کو کہنے لگے میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. دلہن نزدیک گئی اور جناب سیدہ کی زیارت کری. بی بی کا چہرے کا نور دیکھ کر وہ دلہن وہی مر جاتی ہے. لوگ یہاں وہاں بھاگنے لگے اور کہنے لگے دلہن مر گئی، یہ کیا ہوا؟ اور مفت کہیں گے دوسروں کے یہ بات پورے محلوں میں پھیلنے لگی اور کہنے لگے دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور ہماری دلہن مر گئی.
سب بیٹھ کے سب دیکھنے لگے اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا یہ رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے دے۔ کہنے لگے آج تک کوئی مسلمان زندہ ہوا ہے؟ بی بی نے کہا اگر اللہ چاہے تو کیوں نہیں زندہ ہوئیں گی، اللہ سے میں دعا کرتی ہوں یہ عورت کو نئی زندگی دے دے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی میں یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم آپ کے بابا اللہ کے رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے اور آپ کا دین سچا ہے۔ بس بی بی سیدہ اس عورت کے قریب جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا اے اللہ تجھے واسطہ ہے بابا رسول کا، تجھے واسطہ ہے آپ کی عزت کا، اس بندی اس لڑکی کو نئی زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا، اس عورت نے اپنی آنکھیں کھولنے لگی اور قدموں میں سارے کے سارے گر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب بی بی سیدہ کے پیر چومنے لگی اور سب کے سب کلمہ پڑھ لیے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں۔ زہیر ابن کین یہ بھی 72 شہداؤں میں سے ایک ہے جس نے امام حسین پہ اپنی جان نثار کر دی۔ بہت بڑے تاجر تھے آپ، ساتھ میں مولا حسین کے مکے سے روانہ ہوئے، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ امام حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب ہو۔ امام حسین ابن علی ابن رسول اللہ کا یہ ساتھ دے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کو دعوت دیے۔ امام حسین نے ان کو دعوت دی کہ میں یزید سے لڑنے جا رہا ہوں، کیا تم میری اس دعوت کو قبول کرو گے؟ کیا تم اس میں شامل ہوں گے؟ آپ نے منع کر دیا۔ منع کرنے کے بعد قافلے کے لیے نکل گئے۔ قافلہ آپ کے ساتھ ہی چل رہا تھا کہ زہیر ابن کین نے کہا میں یہی رک جاتا ہوں۔ حضرت زہیر ابن کین نے اپنی بیوی سے کہا میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں علیحدہ علیحدہ چلوں گا۔ جب مولا کہیں ٹھہرتے تو یہ آگے بڑھ جاتے اور جب یہ کہیں ٹھہرتے تو مولا آگے بڑھ جاتے۔ دونوں کے دونوں الگ الگ ہی چل رہتے، ایک آرام فرماتا تو دوسرا روانہ ہوتا۔ تقدیر کو ایک ساتھ لانا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی حال میں ساتھ میں ہو ہی جاتے ہیں۔ خدا کی ذات آپ اپنے کسی کو بھی اور آپ آگے گئے پیچھے، دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے تھے، اور خدا کی قسم جب کسی کوئی تقدیر کا کرم ایسا ہوا کہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے کہ شہزادے امام حسین نے کہا کہ جاؤ کاشف کو بھیجا کہ زہیر سے کہو وہ مجھ سے آ کے ملے۔ آپ بڑے پریشان ہو گئے تو بی بی نے کہنے لگی کیا بات ہو گئی مجھے بتائے، تو وہ کہنے لگے مولا حسین نے مجھے بلایا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ میرے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤ، میں میرے جنگ میں شامل ہو جاؤ، میری تجارت اور میرے مسلح پہ کب تک میں آپس میں مسلمانوں کو ایسا لڑتا ہوا دیکھوں؟ کب تک مسلمان ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہے ہیں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نہیں جاؤں گا کہ جیسی یہ بولا میری تلوار اٹھائی ہے آپ دونوں کی طرف نہ ہی۔ بی بی نے کہنے لگی زہیر کم سے کم تم جاؤ اور تجارت کا بہانہ کرنا، معافی مانگ کر آ جاؤ۔ کہنے لگے کہ میں کیوں تجارت کا سامنا کروں، میں نہیں جاؤں گا، میں بہانہ کیوں بناؤں، میں نہیں جاؤں گا۔ زہیر کی بیوی نے کہا آپ جائے، یہ رسول اللہ ابن علی نے آپ کو بلایا ہے، رسول اللہ کی شہزادے نے آپ کو بلایا ہے۔ کتنی بری بات ہوگی کہ آپ رسول اللہ کے نواسے آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نہیں جائیں گے، تو بہت خراب بات ہوگی۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ جائیں، نہیں تو آپ کا سلسلے میں بات چالو ہو جائیں گی، لوگ کہیں گے ڈرپوک ہے یہ، لوگ کہنے لگیں گے کہ یہ تو چوہا ہے، ہمیشہ بھاگ جاتا ہے۔ کوئی مثال دینی ہوگی تو آپ کی مثال دیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو زہیر کو دیکھو، حسین ابن علی نے بلایا تھا لیکن زہیر گیا نہیں۔ آپ مہربانی کریں، آپ جائیں اور آپ ان سے جا کر مطلب ہو کر بات آپ پوچھ کر آئیں۔ زہیر گئے اور فوراً روانہ ہوئے۔
آپ بیوی سے کہنے لگے بیوی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں, بیوی حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہوں. بیوی نے کبھی بھی حیران ہو گئی. بیوی نے کہا تم ابھی ان سے ملنے تیار نہیں تھے, قافلے میں ساتھ ہونے تیار نہیں تھے, ایسی ایک ملاقات میں کیا ہوگا جو تم ان کے ساتھ ابھی جنگ کے لیے جا رہے ہو. انہوں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں. آپ نے کہا کچھ نہیں بیوی, تم سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. میری تجارت ساری تمہاری, میری عیش و عشرت ساری تمہاری. یہ جو طلاق ہے خوشی کا طلاق ہے. میرے مرنے کے بعد, میری شہادت ہونے کے بعد اب تم مجھ سے آزاد ہو جاؤں گی. جب تک میں حیات ہوں تب تک میرے ساتھ ہے. میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد تم کوئی تکلیف اٹھاؤ. آپ حیران ہو گئے کہ زہیر ایسا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایسا نہ کریں. کہ کہنے لگے آپ جائیں اور آپ خیال رکھیں. تو وہ کہنے لگی نہیں آپ حسین کے ساتھ تھے. بولے میں جب گیا ہوں اور مولا حسین سے جس وقت ملا ہوں, میں جس وقت ملا ہوں کہ جنگ کے لیے دعوت دی اسلام کے لیے, تو وہ میرا حسین ابن علی کو دیکھا ہوں کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لایا ہوا ہے. میرے مولا جنگ کرنے نہیں آیا تھا, یزید نے دغا کیا ہے حسین ابن علی کے ساتھ, اور میرا مولا سچا ہے اور یزید فاسق اور فاسر ہے. یزید عیاش ہے کہ وہ حسین کو وہ کہتا ہے حسین کو اس ہاتھ پہ بیعت کر لو. میرا مولا حسین اس حال میں کیسے انہیں چھوڑ دوں. میرے بیوی میرے مولا حسین کے ساتھ بھی میں مولا حسین کے ساتھ ہوں. وہ اپنے اہل خاندان کو ساتھ رسول کی اولاد کو لے کر آئے ہیں جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. بیوی ان کو میں تنہا کیسے چھوڑ دوں. زہیر حسین کے نام پر لڑیں گا اور یہ بیوی کوفے والے بھیڑیے ہیں, دغا کریں گے, درندے ہیں. دیکھنا یہ سب درندے بن جائیں گے اور حسین ابن علی کو نوچنے کے لیے کھڑے ہیں. میں کیسے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دوں, کیسے؟ جس وقت میں مولا سے مل کر آیا ہوں بیوی, میرا دل کام نہیں کر رہا تھا. میں چاہتا ہوں میں حسین ابن علی کے لیے جان دے دوں. میں جا رہا ہوں, میں حسین ابن علی کے پاس جا رہا ہوں. میرے مولا اتنے سچے ہیں کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. میں یہ بات جان رہا ہوں کہ میرے مولا حسین سچے ہیں اور وہ رسول اللہ کی اولاد ہے. جو ان کی طرف سے ہمارے پاس دین آیا ہے وہی سچا دین ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلح پر جو کھڑے ہوتے ہیں تو حسین کی وجہ سے جو سر ڈھکتے ہیں آج عزت اور ہمیں توقیر ہم کو میسر سب بندے جب ہم بڑے انسان رسول کریم کا ہے اور دوسرا مولا حسین کا ہے. دین تو نانا کا تھا لیکن بچایا حسین نے کہ میں میرے نانا جان کی امت کی طرف غلط پیغام نہیں پہنچانا چاہتا. ان کا ایک عورت کی عزت کرو, عورت کے پردے کی عزت کرو اور اس کو اپنے پیروں کی جوتی نہ بناؤ. یہ رسول اللہ نے کہا ہے, رسول اللہ کی اولادوں نے کہا ہے. آج ہمیں عزت ملتی ہے تو کرم ہے حسین ابن علی کا کہ ہم باعزت بیٹھے نہیں. لیکن پھر بھی میری ماں بہنیں یہ محفل سے گمراہ ہے. حسین ابن علی کو دیکھو, حسین ابن علی کے مصائب پہ دو آنسو نہیں بہا سکتے. سوچو ہم کتنے احسان فراموش ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ حسین کون ہے. آپ نے کہا میں جس وقت مولا کو دیکھ کر آیا ہوں بیوی, مجھے اس وقت رہا نہیں گیا. میں کھڑا تھا ان کے ساتھ کہ نہر فرات کے پاس اس وقت جب یزید کی فوج نے کہا نہیں آپ یہاں نہیں باندھوں گے. زہیر کو بڑا تش آ گیا. زہیر ابن کین نے کہا خبردار میرے مولا کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو. ابھی زہیر استین اوپر چڑھائی کہ کہا میں ابھی ان لوگوں کو فینارے جہنم کر دوں گا. مولا نے کہا زہیر اتنا غصہ نہ دکھاؤ, ابھی جنگ لڑنی باقی ہے. زہیر آپ جس وقت مولا کے پاس آئے زاروں قطار رونے لگے. آپ کی زوجہ اس وقت آپ کے ساتھ آئی. آپ زہیر نے کہا یا رسول اللہ میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں.
جس وقت آپ جنگ کے لیے گئے ہیں اس وقت سارے کوفیوں پر حملہ کیا. زہیر نے کئیوں کو فینار جہنم کیا. اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ. جب آج اذان بھی مؤذن دے رہا ہے کہ وہ کرم ہے ابن رسول کا, مؤذن اذان میں شامل ہے. حسین ابن علی کی وجہ سے نماز ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے زہیر اپنی تلواروں کو رکھ دیا کہ میرے مولا آواز دے رہے ہیں کہ میں حی علی الصلاۃ کہا, ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں اور یہ یہاں سے جنگ شمر, یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. زہیر حسین کے نام سے اور لڑے گا, ابھی اور لڑے گا. یہ کہہ کر حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور جس وقت دیکھتے ہیں کہ عمر بن ستاد کا لڑکا کہتا ہے ہم تو انہیں اسلام سے الگ کر رہے ہیں تو انہیں نماز کیسے پڑھنے دے. آپ نے نماز میں ہی آپ پر حملہ کرا. آپ نے نماز ہی میں تھے کہ حملہ یہاں سے. جس وقت زہیر نے نگاہ پھیری کہ مولا حسن کے صافہ باندھے ہوئے ہیں اور سارے 72 شہدائے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, عباس, قاسم, مولا علی اکبر, عباس علیہ السلام, سارے کے سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. نماز پڑھے اور یہاں سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی ہے. جس وقت زہیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور کہا اے لوگو حسین کی نماز پوری ہو جان دو, زہیر ساری کی ساری تیر اپنے اوپر لیں گا. یہاں مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور زہیر نے سینوں پر تیر لینا شروع کر دی ہے. جب تیر ان پر لگتی جا رہی تھی اس کے بعد مولا کی نماز پوری ہوئی تو زہیر ابن کین نے اپنی شجاعت دکھائی اور تیریں نکالنے کے بعد میدان کی طرف روانہ ہوئے اور کہنے لگے شمر ابا, یہ زہیر ابن کین حسین کا غلام بن گیا ہے, یہ زہیر ابن کین کی غلامی میں آ چکا ہے. آبا شمر تو جیسی یہ کہنا تھا ابھی بھی انہوں نے اپنی جتنی بھی وہاں کی فوج تھی دیکھے کہ یہاں کی نماز یہ بھی ہے ہو رہی ہے, اذان یہاں بھی دی جا رہی ہے. آج بھی 2 فرقے چل رہے ہیں لیکن حق پر کون ہے؟ 72 حق پر ہے, کیونکہ رسول اللہ کی غلامی ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی. وہ تو زہیر ابن کین کا مقدر اللہ کو بڑھانا تھا, اس لیے وہ کتنا بھی دور کیوں نہ کتنا بھی دور بھاگنے لگے لیکن غلامی میں آیا ضرور. آج بھی 72 شہداؤں میں آپ کا نام لیا جاتا ہے اور آپ کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. جس وقت زہیر ابن کین جہاں گئے ہیں میدان میں کئیوں کو فینار جہنم کیا اور اسی وقت ہی ایسا ہوا کہ پیچھے سے زہیر پر حملہ کیا اور اس طریقے سے بھالا بھوکا کہ زہیر کی وہیں پہ شہادت ہو گئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.